میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان فرمایا کہ میں محمد اللہ کی سراپا رحمت بن کر کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس لیے اللہ کی اس دھرتی پر اب میں ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ اور آپ نے پھر بڑے بڑے اس وقت کے ظالموں کو، بدماشوں کو، گنڈوں کو، جو اس وقت کے بڑے بڑے چودھری اور سورما تھے، ان سب کو مخاطب کیا اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے آپ نے اسے للکارتے ہوئے فرمایا کہ خبردار، اب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا بند کرو، عورتوں کو اپنے ترکے میں حصہ دو، اور یہ جو تم اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو اور ماؤں کو لے جا کر کے بازاروں میں بیچتے ہو، ان کا سودا کرتے ہو، ان کو نیلام کرتے ہو، یہ سب اب میں برداشت نہیں کروں گا۔ غلاموں کے ساتھ تم جانوروں جیسا سلوک کرتے ہو، وہ انسان ہیں، ان کو انسانیت کے پورے حقوق ملنے چاہیے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح جب غریبوں، لاچاروں، مظلوموں اور دبے کچلوں کی ایک آواز بن کر کے، ان کا آسرا بن کر کے، سہارا بن کر کے جب مکہ کی گلیوں میں ظالموں کے سامنے ڈٹے، تو اس وقت کے حکمرانوں کو ایسا لگا کہ اب ہماری ستہ چلی جائے گی، اب لگتا ہے کرسی چھن جائے گی۔ تو بڑے بڑے جو کرپٹ بدماش نیتا تھے، ودھائک تھے، سارے حکمران اکٹھے ہوئے، عرب کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے، تو ان سب نے مل کر کے ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے وہ میرے حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس گئے، اور جا کر کے انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ دیکھو، یہ آپ کا بھتیجا جو ہماری حکومت کو للکار رہا ہے، اور یہ جو ہمیں کرپٹ بتا رہا ہے، اور غریبوں، لاچاروں، مزدوروں اور یہ جو دلتوں کی بات کر رہا ہے، یہ غلاموں کی بات کر رہا ہے، تو یہ جو ہماری ریت رواج کو بدل رہا ہے اور ہماری ستہ اور ہمارے اقتدار کو خطرے میں ڈال رہا ہے، تو یہ اس کی حرکت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے کہو کہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ پھر آپ راستے سے ہٹ جائیے، ہم اس سے خود نمٹ لیں گے۔ اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز آتا ہے، یہ بھی انہوں نے پیشکش کی کہ اگر آپ کا بھتیجا اپنی اس حرکت سے باز آتا ہے، وہ ہماری حکومت کو للکارے گا نہیں، ہمارے سسٹم پہ انگلی نہیں اٹھائے گا اور ہمیں منمانیاں کرنے دے گا، تو پھر بدلے میں اسے جو کچھ بھی چاہیے ہوگا، اگر اسے حکومت چاہیے تو ہم حکومت دینے کے لیے تیار ہیں، کرسی اور منصب اور عہدہ دینے کے لیے تیار ہیں، اسے دولت چاہیے تو ہم ہیرے جواہرات اشرفیوں کو لا کر کے انبار اس کے قدموں میں لگا دیں گے، اور اگر وہ عرب کے کسی بڑے خاندان اور کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ، تو ہم یہ بھی کریں گے، اور ہم عرب کے بڑے بڑے گھرانوں سے اور خوبصورت لڑکیوں سے رابطہ کر کے اس کا نکاح ان سے کرا دیں گے۔ اس کی ہر شرط، ہر مانگ، ہر مطالبہ پورے کرنے کو ہم تیار ہیں، بس اس سے اتنا کہہ دیجئے کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بنے، یہ ظلم کے خلاف نہ بولے، یہ غریبوں اور لاچاروں اور مجبوروں کے حق کی بات نہ کرے، باقی ہم اس کی ہر مانگ پوری کرنے کو تیار ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے میرے حضور کو بلایا اور وہ کہنے لگے کہ بیٹا، یہ عرب کے بڑے بڑے سردار آئے ہیں، یہ چودھری اور یہ حکمران جمع ہوئے ہیں، اور یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس وقت جو مشن لے کر کے چل رہے ہیں، جو آپ غریبوں، لاچاروں، مزدوروں اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کے حق کی بات کر رہے ہیں، اس سے ان کی حکومت پہ فرق پڑے گا، اس سے ان کی ستہ چلی جانے کا خطرہ ہے، اس لیے بیٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیے، اپنے مشن سے پیچھے ہٹ جائیے، یہ بدلے میں آپ جو کچھ بھی مانگو گے، جو بھی آپ کا مطالبہ ہوگا، یہ پورا کریں گے۔ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو یہ حکومت دیں گے، اقتدار، عہدہ، کرسی چاہیے وہ بھی دیں گے، دولت چاہیے تو دولت اور پیسے بھی آپ کو دیں گے، ہیرے جواہرات بھی آپ کو دیں گے، اور اگر آپ کی منشا کسی عرب کے بڑے خاندان کی عورت سے شادی کرنا ہے، خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا ہے، تو معاذ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے بھی لا کر کے آپ کے لیے مہیا کریں گے، اور آپ کا رشتہ کسی بڑے گھرانے اور خاندان سے کرا دیں گے، اور خوبصورت عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے آپ کا بیاہ کرائیں گے۔ تو میرے حضور مسکرائے، اور آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ آپ نے فرمایا کہ چچا، یہ لوگ دولت، ثروت اور اقتدار کی بات کرتے ہیں، دنیا کے خزانے کی بات کرتے ہیں، عورت کی بات کرتے ہیں، چچا میں کہتا ہوں کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر لا کر کے چاند بھی رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں لا کر کے اگر سورج بھی رکھ دینا، تب بھی میں اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں اس دنیا میں اللہ کی رحمت، سراپا رحمت بن کر کے آیا ہوں، انسانیت کا ہمدرد اور خیرخواہ بن کر کے آیا ہوں، غریبوں، مظلوموں اور سماج کے دبے کچلے لوگوں کی آواز بن کر کے آیا ہوں، میں ان کا سہارا ہوں، آسرا ہوں۔ چچا،
میں ان کے حق کی بات نہ کر کے دنیا کے چند ٹکوں کے عوض میں ان ظالموں سے کیسے ہاتھ ملا سکتا ہوں؟ میں ان سے سمجھوتا کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ رہی بات میرے جان کی، تو چچا ایک جان کیا، میں تو اس ظلم کے خلاف لڑائی میں اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے کو تیار ہوں، میں بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کی اس دھرتی پر میں ظلم اور اتیاچار کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اب میرے حضور کے جب یہ حوصلے اور یہ آپ کا عزم و استقلال اور ظلم کے خلاف آپ کی جب یہ ثابت قدمی دیکھی، تو ان سرداروں کی اور بڑے بڑے چودھریوں کی رات کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ انہوں نے سمجھا کہ بھیا اب تو ہماری ستا گئی، اب ہماری حکومت کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے ایک اور بڑا خطرناک شڑینتر رچا اور ایک بڑی خطرناک پلاننگ کی۔ انہوں نے یہ سب مل کر کے بڑے بڑے گنڈے بدماش آ کر کے ایک جگہ مکہ میں تھی دارالندوہ، وہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اور دارالندوہ میں جب یہ سارے اکٹھے ہوئے نا، تو تھوڑی دیر بعد انہی میں ایک شیخ صاحب بھی تشریف لائے، ایک پیر صاحب، بڑا حلیہ، مطلب صوفیوں جیسا، نورانی چہرہ، سفید داڑھی، تشریف لائے۔ ان کو کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کون ہیں، ان کو کس نے بلایا، لیکن وہ تشریف لے آئے۔ تو ان سب نے بڑے بڑے وہاں پہ جو موجود شیطان تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی تو تم بن بلائے کیسے آ گئے؟ تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم لوگ ایک بڑا خطرناک ابلیسی کام سر انجام دینے جا رہے ہو، بہت خطرناک محمد کے خلاف پلاننگ کرنے جا رہے ہو، جو دراصل میرا کام ہے۔ چونکہ میں کھل کے بتا دیتا ہوں کہ میں حضرت ابلیس ہوں، شیخ ابلیس ہوں، تو میرا کام، میرے حصے کا کام تم لوگ انجام دینے جا رہے ہو، لیکن صحیح سے تمہیں اس کا طریقہ پتہ نہیں ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارے چیلے گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو چلے چل کے اپنے چیلوں کو کچھ ٹریننگ دے دیتے ہیں اور ان کو صحیح سے ان کی رہنمائی کر دیتے ہیں، ان کو طریقے بتا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی بہت اچھی بات ہے، تو پھر بتائیے کیا کریں ہم؟ تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کرنا کیا چاہتے ہو، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک کوئی خراب کھوپڑی اٹھی اور اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد کا ہاتھ پیر معاذ اللہ باندھ کر کے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے کسی ایک کمرے میں بند کر دیں اور ان کو نہ کھانا دیں نہ پانی دیں، اس طرح بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر کے یہ اسی کمرے میں مر جائیں اور ان سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ دیکھیں میرے بھائی، کوئی بھی ہاری ہوئی جو قوم ہوتی ہے نا، اور باطل طاقتیں جو ہوتی ہیں، ان کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب سامنے والے بندے کو یا علمی طور پر، اخلاقی طور پر یا کسی بھی طرح سے جب یہ پست نہیں کر پاتے ہیں نا، تو ان کے پاس آخری آپشن یہ بچتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال کر کے یا اس کو گولی مروا کر کے، اس کی ہتیا کروا کر کے کسی بھی طرح سے اس کو غائب کروا دو۔ یہ ہاری ہوئی قوموں کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ اور وہ کریں کیا؟ ابھی دیکھیے مفتی سلمان اظہری صاحب کتنے دنوں سے جیلوں میں بند ہیں۔ ان کا کیا گناہ تھا بھائی، کیا جرم تھا؟ میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، لیکن ہاں اتنا ہوتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے نا، ایک سروں کا سیلاب نظر آتا تھا، اتنا بڑا جو ہے مجمع ہوتا تھا۔ تو یہ سب دیکھ کر کے ان کی شان و شوکت، ان کی عزت، ان کا وقار اللہ نے جو انہیں بخشا تھا، اور اس طرح لوگوں کا ان کی طرف، ان کے پاس جمع ہونا اور پبلک کا ان میں انٹرسٹ لینا، یہ سب باطل طاقتوں کے لیے بہت خطرناک چیز ہے۔ ابھی آج کی یہ بڑی افسوسناک خبر مجھے ملی، یہ لوگ دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں غالباً، مولانا کلیم صدیقی ہیں، مولانا عمر گوتم ہیں، اور بھی 2-4-6 لوگ ہیں، ان کو آج عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ ان سب پر الزام تھا کہ یہ لوگوں کا زبردستی دھرم پریورتن کراتے ہیں، یعنی زبردستی غیر مسلموں کو یہ مسلمان بناتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ کوئی کسی کو زبردستی کیسے بھائی اس کا دھرم پریورتن کرا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال ان پہ الزام تھا، اور کہتے ہیں کہ ان کا وہ الزام عدالت میں ان کا یہ جرم ثابت بھی ہو گیا، اور آج عدالت نے ان کے عمر قید کی سزا سنا دی۔ آپ دیکھیے کہ اسی ملک میں اگر ایک مسلمان مولانا کو کوئی ہائی لائٹ ہوتا دیکھ لے تو اس کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگنا اور اس کے جرائم ثابت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی کل میں
नव भारत टीवी जो है चैनल में, उस पर एक स्वामी जी का बयान सुन रहा था। उनका नाम है शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, गालिबन इस तरह का कुछ नाम है। तो मैं उनको सुन रहा था, उनसे जो टीवी का एंकर होता है वो सवाल करता है कि अभी 2-3 रोज़ पहले जो हरियाणा में एक लड़के को गौरक्षकों ने जो गोली मार दी, आर्यन मिश्रा नाम था उसका लड़के का, तो उसको जो उन्होंने गोली मारी है उस पर टीवी एंकर इनसे सवाल करता है स्वामी जी से कि बताइए गौ रक्षा के नाम पर क्या कोई कानून अपने हाथ में ले सकता है? तो ये स्वामी जी खुले आम कहते हैं कि हाँ, गौ रक्षा के नाम पर हमको कानून हाथ में लेने की इजाज़त है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि तुम गौ हत्यारों को गोली मार सकते हो। सुभान अल्लाह। ये इतने बड़े चैनल पे बैठ करके खुले आम वो पंडित जी लोगों को ये बात बोल रहे हैं, उनको अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हें जहाँ भी कोई गौ हत्यारा मिले तुम उसको गोली मार दो, तुम्हें कानून और संविधान से कोई मतलब नहीं है। अगर यही बात आज कोई मुसलमान बोला होता तो आज सोचिए मुल्क में कितना वावेला मच जाता। हम कुछ नहीं बोलते हैं, जब हमेशा कानून के पालन की बात करते हैं, अपने लोगों को बताते हैं कि भैया हमेशा कानून के दायरे में रह करके हर काम करो, तब भी हमसे सवाल होता है बार बार कि तुम्हारे लिए तुम्हारा कुरान पहले है या संविधान पहले है, तुम्हारे लिए तुम्हारी शरीयत पहले है या मुल्क का कानून पहले है। ये बार बार हमसे पूछा जाता है। और जब हमारा कुरान ये कहता है कि तुम अपने हक के लिए, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए जिहाद करो, और जो तुम्हें मारने आए सेल्फ डिफेंस के तौर पर तुम भी उसे मारो, तो चीख चीख करके ये मीडिया वाले पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं कि देखो ये तो कुरान आतंक को बढ़ावा दे रहा है और ये दहशतगर्दी की तालीम देता है। लेकिन इनके सामने जब वो पंडित जी ये कहते हैं कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारों को तुम गोली मार दो, तब फिर इनसे नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारे शास्त्र क्या आतंक को बढ़ावा देते हैं, तुम्हारे शास्त्र क्या दहशतगर्दी की तालीम देते हैं, और तुम्हारे शास्त्र पहले हैं या मुल्क का संविधान पहले है। और दूसरी बात, अगर आपके शास्त्र ये कहते हैं कि गौ हत्यारे जहाँ भी मिले उनको गोली मार दो, तो हमारे मुल्क में बीफ की कितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ चल रही हैं, आप इनके मालिकों को गोली मारिए, क्यों नहीं मार रहे हैं? आप समाज के सिर्फ किसी कमज़ोर इंसान को ही गोली मारेंगे, तो ये तो इंसाफ नहीं है ना स्वामी जी। खैर, मैं तो ये बात एक इल्ज़ामी तौर पर आ गई, वरना दुनिया क्या कह रही है, क्या बोल रही है और क्या लोगों को पैगाम दे रही है, हमें उससे गरज नहीं है। बात यहाँ पे हो रही थी कि अगर इस तरह की कभी किसी मुसलमान के तरफ से इस तरह की कोई बात, हालांकि होती नहीं है, फिर भी इल्ज़ाम लगा करके, मुकदमे दायर करके और फिर उनका जुर्म साबित करके किसी भी तरह से इस तरह उनको जेलों में डाला जाता है। तो मक्का के उन लोगों ने भी जब देखा कि ये मोहम्मद गरीबों की बात कर रहे हैं, दबे कुचले लोगों की बात कर रहे हैं, समाज के पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और ये इससे हमारी हुकूमत को ख़तरा है, तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने भी यही प्लान किया कि भैया इनके हाथ पैर को बांधो, इनको बेड़ियों में जकड़ो और ला करके इनको किसी एक कमरे में बंद कर दो, इनको ना खाना दो ना पानी दो, इस तरह उसमें भूख प्यास से तड़प तड़प करके ये मर जाएंगे और हमारी जान छूट जाएगी। इस तरह हमारी हुकूमत बनी रहेगी, सत्ता बनी रहेगी। तो इब्लीस जो वो नजद के एक शेख के रूप में आया था, उसने इस बंदे को डांटा और कहा कि तू कितना बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, क्या तुझे मालूम नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर मोहम्मद पर ईमान ले आया है, और अली शेर खुदा, अगर उनको पता चला कि मोहम्मद को तुम लोगों ने कैद कर रखा है, किसी रूम में बंद कर दिया है, तो वो मोहम्मद को रूम से बाद में निकालेंगे और तुम्हें जिंदा ज़मीन में पहले गाड़ेंगे, तुम्हें मालूम नहीं है? तो उसने कहा हाँ यार, ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर तो। फिर एक दूसरा बंदा उठा और उसने कहा मेरे पास एक आइडिया है। कहा क्या तेरे पास क्या आइडिया है? तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि इनको मुल्क से ही निकाल देते हैं, अपने मक्के से इनको शहर बदर कर देते हैं। वही कि जैसे आज हमारे यहाँ कहा जाता है कि भाई मुल्क में रहना है तो फुला एक मजहबी नारा है उसे तुम्हें कहना है, कहते हैं नहीं? तो ऐसे इन लोगों ने भी किया कि भाई अगर हमारे मुल्क में मक्का में तुम्हें रहना है तो हमारे जो लात मनात उज़्ज़ा हुबल नामी जो हमारे खुदा हैं, माबूद हैं, इनकी तुम्हें इबादत करनी पड़ेगी और हमारी हुकूमत से मत टकराना, वरना हम तुम्हें वही कि पाकिस्तान भेज देंगे कह लो।
تو کہتے ہیں ابلیس نے اس کو بھی پھٹکار لگائی اور کہا بیوقوفو تم لوگ کتنی جہالت والی باتیں کر رہے ہو، تمہارے دماغ میں آخر بھرا کیا ہے؟ ابے اگر تم نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے سے نکال ہی دیا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ دوسری جگہ جا کر کے ان کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ ابھی ان کے اخلاق ایسے ہیں، ان کے گفتار ایسے ہیں، ان کی بولوں میں مٹھاس ایسی ہے اور ان کی سیرت کی خوشبو ایسی ہے کہ وہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے چلے جائیں گے، وہ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو ان کو مکے سے نکال کر کے ان کی دعوت و تبلیغ اور یہ ظلم کے خلاف جو آواز ہے اس کو دبا دو گے؟ یہ تمہاری بہت بڑی بیوقوفی ہوگی۔ تو کہا ہاں یار یہ تو اس سے بھی کام نہیں بنے گا، تو پھر کیا کریں ہم لوگ؟ تو کہتے ہیں کہ جو ان کا سب سے بڑا سرغنہ تھا، شیطان تھا، ابو جہل، اب وہ بولا۔ اس نے کہا اگر تم لوگ مجھے بولنے دو تو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ کہا بولو کیا آئیڈیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مکے کے جو سارے قبیلے ہیں ہر قبیلے سے کچھ نوجوانوں کو، نو عمر لڑکوں کو چنا جائے، اور عام طور پہ دنگا فساد کرانے کے لیے نو عمر لڑکوں کو ہی چنا جاتا ہے۔ کوئی بھی کانڈ کروانا ہو تو ان کو پوا پلا دو اور یہ بڑے سے بڑا کانڈ کر ڈالیں گے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ ان کے الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ جو ہے کچھ نوجوان لڑکوں کو چنیں اور ان کو ایک زہر میں پلائی ہوئی سب کو ایک ایک تلوار دیں، اور اس طرح ان سب کو رات میں محمد کے گھر بھیجیں، اور جہاں محمد سوئے ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ جا کر کے یک بارگی ان پہ حملہ کریں اور ان کا قصہ تمام کر دیں۔ اس طرح ہمارا راستہ صاف ہو جائے گا اور پھر کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ کس نے مارا، اور اگر خبر ہو بھی گئی بعد میں بنو ہاشم کو، حضور کے خاندان کو، تو پھر اس میں سارے عرب کے قبیلے شریک ہوں گے، ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان ہوگا، تو وہ سارے قبیلوں سے تو اکیلے نمٹ نہیں پائیں گے، آخر میں ان کو پھر دیت لینے پہ مجبور ہونا پڑے گا۔ تو پھر ہم لوگ مل کر کے چندہ شندہ کر کے ان کو ان کا خون بہا ادا کر دیں گے۔ اس طرح جب انہوں نے پلاننگ کی نا، ابھی بند کمرے میں ان کی یہ ساری پلاننگ ہو رہی تھی، کہتے ہیں کمرے کا دروازہ ابھی کھلا بھی نہیں تھا، ادھر اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو میرے حضور کے پاس بھیج دیا، اور حضرت جبریل نے آ کر کے آپ کو ساری باتوں کی خبر دی کہ آج دارالندوہ میں اس طرح کی میٹنگ ہوئی ہے، اس طرح کی باتیں ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ ان کو قید کر کے کمرے میں بند کر دیں، کسی نے کہا کہ ان کو شہر سے نکال دیں۔ آخر میں ان کا فیصلہ ہوا ہے کہ آج وہ چند گنڈوں کو اکٹھا کر کے کاشان نبوت کا گھیراؤ کریں گے اور آج کی رات وہ آپ کی ذات پاک پہ حملہ کریں گے۔ اس لیے آج کی رات آپ مکہ چھوڑ کر کے یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے۔ چنانچہ میرے حضور نے اپنا شہر چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑا، مکہ چھوڑا۔ اچھا دیکھیے یہ بھی ایک سچویشن کہ وہ جان کے دشمن جو تھے نا، جو آپ کو مارنا چاہ رہے تھے، انہی کی امانتیں میرے حضور کے پاس رکھی ہوئی تھیں، ان کے سارے سامان آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ آپ چاہتے تو وہ سارا سامان، ان کی امانتیں لے کر کے آپ مدینے چلے جاتے کہ یہ تو میری جان کے دشمن ہیں، تو ہم ان کو ان کا سامان کیوں لوٹائیں؟ لیکن میرے حضور کی امانت داری، آپ نے فرمایا نہیں، سامان اگر دشمن کا بھی ہے نا، امانتیں دشمن کی بھی ہیں، تب بھی اس میں خیانت نہیں کرنی ہے اور اس کی پوری امانت اس کے حوالے کرنی ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے بستر پر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کو لٹایا اور آپ نے فرمایا علی یہ کچھ امانتیں ہیں مکے کے کافروں کی، یہ ابو جہل کی، ابو لہب کی، وغیرہ وغیرہ سارے سرداروں کی، تو یہ امانتیں تم صبح اٹھنا اور ان کے حوالے کرنا، ایک ایک کو جا کر کے اس کا سامان دینا، اور پھر تم صبح ہو کر کے مدینے چلے آنا۔ اور پھر میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ان کے ساتھ آپ مکہ سے اسی رات میں نکلے اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ تو آپ دیکھیے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی جان جوکھم میں ڈال کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے، اپنا وطن تج دیا، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بند نہیں کیا۔ آپ ظالموں کے سامنے ڈٹے رہے اور آخر میں آپ پھر ظالموں نے آپ کے ساتھ کتنی سازشیں کی ہے نا، آپ کے اوپر کتنی جنگیں مسلط کی، کبھی بدر ہوئی، کبھی احد ہوئی، کبھی خندق ہوئی، کبھی قریظہ، اور کیا کتنی ساری لڑائیاں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے میرے حضور کو فتح مبین نصیب فرمایا، اور وہی مکہ جہاں سے میرے حضور ایک ابو بکر لے کر کے گئے تھے، 10 سالوں کے بعد آپ اس مکہ میں جب داخل ہوئے
تو آپ کے ساتھ 10,000 کا لشکر جرار کھڑا تھا۔ تو میرے بھائی، حق کے لیے جو اٹھنے والی آواز ہوتی ہے نا، دنیا لاکھ کوششیں کر لے، کوئی اس آواز کو دبا نہیں پاتا۔ بس بندے کے اندر ہمت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ آپ کو جان کی بھی قربانی دینی پڑے گی، مال کی بھی قربانی دینی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کا کیریئر خراب ہو جائے، آپ کو جیلوں میں بند کر دیا جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاں، اگر آپ ظلم کے خلاف ڈٹے رہے تو حق کو انشاءاللہ ہر حال میں جیت ہوگی، اور باطل اپنی موت مرے گا۔